اور جتنی ڈسکنیکٹ ہوگی خلیج ہوگی. بلال صاحب سے بھی سے پوچھیں. جی بلال صاحب آپ کی حکومت کیوں سوچتی ہے کہ گورنر راج ایک حل ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے گورنر راج جو ہے نا جی ایک آئین میں ایک آپشن اویلیبل ہے. کیا یہ پرائمری آپشن ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتی جی. کیا یہ ڈیزائربل آپشن بھی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتی. بٹ اٹ از این آپشن آف لاسٹ ریزورٹ. لاسٹ ریزورٹ تک آپ پہنچ چکے ہیں. نہیں دیکھیے تو اب بات یہی ہے نا جی کہ اگین اب یہ ریاست نے اور یہ کبھی نہ کبھی دیر از اے ریزن وائی دس آپشن ایگزسٹس. اس کا اگین اور اس کو ہمیشہ بہت آپ نے احتیاط کے ساتھ اور بالکل سارے آپشنز کو ایگزاسٹ کر کے ہی استعمال میں لانا ہوتا ہے. مگر یہ آپشن بہرحال ایگزسٹ کرتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو حکومت وہاں پر موجود ہے وہ اگر ریاست کے خلاف نہ چلے یا دہشت گردی میں جنگ میں کے خلاف جنگ میں حصہ ڈالنے کے بجائے جو ابھی وہ خلل ڈال رہی ہے اگر اس کام سے وہ رک جائے تو بہتر ہوگا. مگر اگر آپ اسی راہ پر چلتے رہیں گے اور وہاں پر ہمارے جوان بھی ہمارے شہری بھی ہمارے بچے بزرگ بھی ہماری بہنیں بھی اور دیگر جو شہید جو اپنا ایک حصہ ڈال چکے ہیں اس ملک کی قربانیوں میں اگر اس کے بعد بھی اگر آپ اس چیز میں حصہ ڈالنے کے بجائے آپ ایک انیبلر بنیں گے باقاعدہ اس آگ کے تو پھر تو کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے ریاست کو سوچنا پڑتا ہے. تو دیکھیے اس سے یہ آپ کی چارج شیٹ تیار ہے اس کا مطلب ہے گورنر. دیکھیے یہ تو یہ ایک تسلسل ہے مطلب کہ میں پھر سے آپ کے شوز پہ اتنی دفعہ ہم دہرا چکے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کیا باتیں اور کیا کام کرتے رہے. صرف باتیں علیحدہ اور کام علیحدہ اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں تھا اور دونوں ماشاءاللہ انہوں نے کر کے دکھائے. ریاست کے خلاف اپنے جوانوں پر چڑھائی کرنے کے وہ الفاظ ادا کرنا جو FATF کے اندر بھارت استعمال کرے, اپنی جوانوں کے متعلق وہ الفاظ استعمال کیے ہمارے افواج کے جوانوں کے متعلق جو مودی استعمال کرتا ہے جو ہمارا دشمن استعمال کرتا ہے. اور آج پھر ہم نے دیکھا ہے نئے سیم کے پی آئے تو انہوں نے بھی بالکل ایک 180 ڈگری اپوزٹ جو ہمارے جوان جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف اس کی 180 ڈگری اپوزٹ وہ بات کرتے ڈے ون سے نظر آئے. تو دیکھیے ایٹ سم سٹیج ہم ان قربانیوں کی بھی تو جواب دہ ہیں نا جی. جو جوان ہماری قربانیاں دے چکے ہیں یا جو آج بھی حصہ ڈال رہے ہیں جو آج بھی اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں ہم ان کو بھی جواب دیں. ہم نے اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. تو اسی لیے یہ بحث تبھی چھڑتی ہے جب چیزیں اس نہج پر پہنچ جاتی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایٹ سم سٹیج PTI بھی اور یہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہوش کے ناخن لے گی اور ان چیزوں کے بارے میں بہتر طریقے سے. کامران مرتضیٰ صاحب کیا گورنر راج حل ہے یا مسائل کا ایک نیا آغاز ہے؟ گو کہ اس کو غیر دستوری نہیں کہہ سکتے مگر اس کو جمہوری بھی نہیں کہہ سکتے. یہ مسائل کا حل بھی نہیں ہے بلکہ مسائل کو اور بڑھائے گا. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور اسپیشلی 2 صوبوں میں اس میں سے ایک صوبے میں یہ پوزیشن جو ہے نا مزید خراب ہو جائے گی خدا نخواستہ. تو حل تو اس وقت صرف یہ ہے کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کا آغاز کیا جائے اور اس آغاز کے ساتھ جو ہے معاملات کو کسی طرح سے سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ بات چھوڑ دیجئے کہ ماضی میں کون غلط تھا کون درست تھا. اگر ہم نے غلطیاں اور درستیاں جو ہے نا اس کو گیج کرنا شروع کر دیا تو شاید ہم کو جو ہے پورے پاکستان میں کوئی ایک شخص بھی جو ہے اچھا نہیں ملے گا کم از کم اس سیاست میں. تو یا جو ٹریجری میں رہے اس میں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے ہم اس کو چھوڑیں آگے بڑھیں اور بات چیت کا آغاز کریں. اگر بات چیت کا آغاز نہیں کریں گے تو ہم سے دیر ہو چکی ہے. مزید دیر جو ہے خرابی پیدا کرے گی. سر اس کو یہ کرنا کیا چاہیے کیونکہ حکومت کے جو وزراء بیانات دے رہے ہیں اس سے ان کی انٹینٹ بالکل واضح ہے. چارج شیٹ تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے صرف موقع ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں میں نہیں کہہ سکتا کہ سینس پرویل کرے گی یا نہیں کرے گی مگر جو ہے اس میں جو کرنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ اپنا ناک نیچے نہیں کرنا چاہتا تو کسی تیسرے فریق کو بیچ میں ڈال کے بات چیت کا آغاز کیا جائے. اور یہ کام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر حکومت نے اس میں اس خیبر پختونخوا حکومت کو ہٹانے کی کوشش کی نتائج جو ہے مزید خراب ہو جائیں گے اور یہ اچھا نہیں ہوگا ملک کے لیے کسی صورت میں بھی. شوکت صاحب کیا کوئی ایسا طریقہ کار موجود ہے کہ کوئی تیسرا فریق درمیان میں آ جائے اور میڈیشن کا رول ادا کرے PTI اور حکومت کے درمیان؟ دیکھیں نظیم ملک صاحب پچھلے دنوں APC ہوئی ہے. اس APC میں ہم نے سب کو بلایا تھا. اس میں JUI بھی تھی جماعت اسلامی بھی تھی مسلم لیگ نون بھی تھی اس کا اپوزیشن لیڈر تھا پیپلز پارٹی کے گورنر صاحب تھے.
سب نے مل کے ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا اور اس اعلامیہ میں یہ کہا وفاقی حکومت سے کہ وہ آئے بیٹھیں اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بنائے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تاکہ کولیٹرل ڈیمیجز کم سے کم ہوں۔ اب یہ بات گزرے کئی دو ہفتے تو ہو گئے ہیں، وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے اور مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صوبائی حکومت جو ہے وہ دہشت گردی کو ختم کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ کہاں رکاوٹ بنی ہے؟ کون سی رکاوٹ ہے؟ لیکن صرف یہ کہ چونکہ یہ بغیر امپائر کے کھیلنے کے عادی ہیں، یہ نیوٹرل امپائر کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ اپوزیشن کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ یہ اپوزیشن لیڈر کو مقرر کرنا جانتے ہیں، کہتے ہیں جی اپوزیشن لیڈر بھی ہماری مرضی سے ہو۔ یہ پہلی جمہوریت میں دیکھ رہا ہوں جس میں حکومت کہتی ہے کہ جی اپوزیشن لیڈر ہماری مرضی سے ہو، نہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے نہ قومی اسمبلی میں۔ تو اب یہ سلسلہ اس طرح تو نہیں چل سکتا۔ آپ ایک پارٹی کو کتنے دیوار سے لگائیں گے، اس کے کتنے لوگوں کو اپنے جیلوں میں ڈال دیا، لیڈر کو ڈال دیا، اب آپ ملاقات کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں تو نہیں جی یہ انتشاری ہیں۔ اب اگر یہاں پہ آپ سے دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے اور آپ کراس بارڈر ٹیررزم کو نہیں ختم کر سکے تو اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آؤ بیٹھے۔ کیا سہیل افریدی نے پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے کہ ہم مل کر ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کریں؟ اب اس کے علاوہ کیا کیا جائے؟ وفاقی وزراء آئے دن نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں، کبھی دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی گورنر راج لگانے کی بات کرتے ہیں، کبھی کیا۔ اس سے معاملات کو سدھارنا مشکل ہے۔ ان سے دیکھیں ملک نہیں چل رہا، یہ مان لے معیشت تباہ ہو گئی ہے، 40,000 ارب سے زیادہ قرضہ لے لیا ہے، پھر بھی آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کب تک آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ یہ جو 5,300 ارب روپے کا غبن ہوا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ابھی اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سارے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ جو اس طرح کی دھمکیوں سے میں نہیں سمجھتا کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا یا ملک میں کوئی بہتری آ سکے گی۔ آپ نے 8 فروری کو جتنا مینڈیٹ چرانا تھا چرا لیا، آپ اس وقت بھی خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ نہیں چرا سکے، نہ چھین سکے۔ تو اب اگر کوشش کریں گے تو اس کا نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ملک قائم بھی رہے اور یہ ملک میں امن قائم رہے۔ اس کے لیے ہمیں مشترکہ کوشش کرنی ہوگی۔ اس میں کسی کی جیت کسی کے ہار کی بات نہیں ہے، ہمیں بیٹھ کے بات کرنی ہوگی۔ اگر بیٹھ کے بات نہ کی جائے تو میرے خیال سے پھر معاملات نہیں سدھریں گے۔ دیکھیں بھٹو صاحب نے بھی، ان کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کے پی کی حکومت ختم کی گئی، اس وقت شاید نیب تھا، کیا نام تھا اس کا، اور وہ حکومت ختم کی گئی تو اس کے بعد کون سی اسٹیبلٹی آئی؟ یعنی ملک اس طرح نہیں چلتے کہ آپ جمہوریت کے نام کو تو جمہوریت کا نام استعمال کریں لیکن سارے کا حرکتیں غیر جمہوری کریں۔ تو ہمیں تو یہی امید ہے کہ یہ حکومت جتنی غلطیاں کر سکتی تھی کر لیا، اور کسی کے سہارے پہ، اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ انہوں نے جس کو دبانا تھا دبا لیا۔ لیکن آگے میرے خیال سے یہ چیزیں اور نہیں چل سکیں گی، اس سے مشکلات میں دیکھ رہا ہوں۔